اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لفظ ہے قرآن میں گمراہی، جس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں ضلالہ، جیسے سورہ فاتحہ میں ہی ہے کہ وَلَضَّالِّينَ، اور ایسے لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو گمراہ ہو گئے۔ یہ ضلالہ کا لفظ میں نے پوری قرآن سے ایک ایک آیت، ایک ایک چیز جگہ، ایک ایک مقام پہ چیک کر کے دیکھا۔ یہ آج کی میری تحقیق ہے۔ 191 ٹائمز یہ لفظ پوری قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ مور دین 25%، 53 ٹائمز جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں میں خود گمراہ کر دیتا ہوں۔ کبھی اس کتاب سے گمراہ کر دیتا ہوں، کبھی میں خود ان کو ایک شیطان کو ان کے پیچھے لگا دیتا ہوں، کہیں میں گمراہ کر دیتا ہوں۔ 64 ٹائمز جو ہے وہ ابلیس انہیں گمراہ کرتا ہے، اس طرح کے الفاظ۔ 38 ٹائمز یہ لوگ گمراہ بھی ہوئے ہیں تو اس وقت ہوئے ہیں جب کہ کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی کتاب کے آ جانے کے بعد کتاب کو پڑھ کے گمراہ ہوئے ہیں۔ یعنی اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کو اصل پرابلم تھا شخصیت سے۔ وہ شخصیت پرستی میں اتنے گم تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ برداشت ان سے نہیں ہو رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جو ہمارے درمیان رہتا ہے، ہم ہی جیسا کھاتا پیتا ہے، ہم ہی جیسا بازاروں میں گھومتا ہے، ہم ہی جیسا ہے، بلکہ کچھ لوگوں کو تو یہ غرور تھا کہ یہ شخص ہماری بکریاں چراتا تھا۔ رائنہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، غرض یہ کہ اس کو نبوت کیوں ملی؟ تم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کیا پیش کی جا رہی ہے، یہ بعد میں دیکھو کون پیش کر رہا ہے۔ تو یہ گمراہی جو ہے 64 ٹائمز، 38 ٹائمز کہ کتاب آنے کے بعد وہ گمراہ ہوئے، اور باقی گمراہی خود اپنے نفس کی گمراہی ہے۔ تو 191 ٹائمز یہ لفظ آیا ہے۔ آج یہ سبجیکٹ میں اس لیے چنا ہوں کہ لوگ اکثر بنا سوچے سمجھے، بغیر کچھ خیال کرے کہ دیکھتے نہیں کہ وہ گمراہی کس طرح کی ہے، زبان اٹھائے اور بس شروع ہو گئے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ فلسطینیوں کو ہدایت دے، اللہ اسرائیل کو ہدایت دے۔ ایک آدمی نے آ کے کہا کہ بھائی میرا گھر لٹ گیا، میرے گھر کیا سارا سامان چوری ہو گیا، میری بیٹی کی شادی تھی، عین وقت پہ اس کا گولڈ اور پیسہ سب کچھ چوری ہو گیا، اللہ ہدایت دے۔ بھائی آج کل لوگ اتنے خراب ہو گئے۔ ارے آپ کسی چور کے لیے، کسی خائن کے لیے، کسی بٹے باز کے لیے آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اسی میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، اگر آپ 70 مرتبہ بھی کسی کے لیے ہدایت کی دعا کریں گے یا مغفرت کی دعا کریں گے تو ہم نہیں قبول کریں گے، کیونکہ وہ شخص اللہ کا دشمن ہے، اللہ کی کتاب کا دشمن ہے۔ تو یہ جو ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتے ہیں، ڈائریکٹ، پہلے تو ہمارے لوگ سمجھ کے بولتے نہیں۔ بس اسی لفظ کا میں شعور دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے اتنا تو سوچئے کہ آپ ایک انسان ہیں۔ کسی گدھے کی طرح ڈھینچو ڈھینچو تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کتے کی طرح بھو بھو تو نہیں کر رہے، کسی طوطے کی طرح مٹھو بیٹے پپی دے تو نہیں بول رہے، کوے کی طرح کائیں کائیں کرنے۔ اس کا کچھ مطلب سوچئے بھائی، کوئی مطلب سوچئے۔ چونٹی بھی دوسری چونٹی کو کچھ اپنی زبان میں بات بولتی ہے کہ بہن وہاں فلاں جگہ روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، جا کے لے کے آؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ چونٹیاں اوپر سے نیچے، کچھ نیچے سے اوپر جاتی ہیں، رکتی ہیں، بات کرتے ہیں۔ یا ہم انسان اتنے بے شعور، بے عقل، بس منہ اٹھائے اور کچھ بھی بول دیے، اس کا کوئی سر نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی تھیم نہیں، کوئی کرائٹیریا نہیں، مقصد نہیں معلوم کیا بولنا چاہ رہے ہیں، کیا آپ کے دل میں ہے، بالکل بے خبر ہے۔ پوری کی پوری نماز آپ اللہ کے سامنے وضو کیے ہوئے، قبلہ رخ ہو کے، ٹھہرے ہوئے ہاتھ باندھ کے غلاموں کی طرح، اور آپ کا دل دماغ کہیں اور ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اس سے بڑی نالائقی کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی لعنت والے الفاظ تو میں ابھی نکالا نہیں کہ قرآن کے ساتھ لاپرواہی، دین کے ساتھ لاپرواہی کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اکثر لوگ میں نے دیکھا وہ ویڈیو بناتے ہیں، کوئی اپنا پوسٹ ڈالتا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ تم نماز کے لیے نہیں آ رہے ہو، تم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں اجازت نہیں دے رہا اندر آنے کی مسجد میں،
اتنے نالائق اور اتنے لعنتی ہو تم کہ تم دین کے قریب نہیں آ سک رہے ہیں۔ اس سے زیادہ اہم ہے کہ آدمی اگر قرآن سے لاپرواہ ہو۔ مجھے بڑی حیرت ہے بھائی، بڑی حیرت ہے۔ خود میرے اپنے ہاتھ پہ جو لوگ یعنی ان کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے، یہ ہے کچھ دنوں کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بالکل لاپرواہ ہے قرآن سے۔ کیا مطلب کیا ہے؟ کیا میں زندگی بھر آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کو جو ہے چابی دیتا رہوں کھلونوں کی طرح، تبھی آپ چلیں گے، نہیں تو چھوڑ دیں؟ آپ نے ایک ٹریننگ حاصل کر لی، 100 ڈیز کی ٹریننگ میرے ساتھ رہنے میں بہت زیادہ ہے۔ 100 ڈیز بہت ہیں میرے ساتھ۔ تو چند لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کی مثالیں ہیں میرے پاس، جو 15 سے 20 دن میرے ساتھ رہے ہیں بس، وہ بھی 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے سے زیادہ، 10 اور 10 دن کے آپ 100 گھنٹے لگا لیجئے۔ 100 ڈیز میں 100 آورس میں وہ لوگ اتنی نصیحت قبول کرے ہیں اور اتنا جلدی پیٹرن کو سمجھ گئے ہیں، اب وہ اپنی اپنی فیلڈ میں دعوت دے رہے ہیں۔ خاندان والے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے خاندان کا ایک آدمی کر ہی تو رہا ہے، اللہ بخش دے گا سب کو۔ آپ گھر والوں کو چیک کیجئے، آپ بچوں کو چیک کیجئے، بھائی بہنوں کو چیک کیجئے، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھیے، قریبی پڑوسیوں کو دیکھیے، آپ کے دوستوں کو دیکھیے، الا ماشاء اللہ لوگوں کو یہ احساس ہے۔ غرض یہ کہ آپ اگر اس طرح قرآن کے ساتھ لاپرواہی کریں گے اور جو جی میں آیا بولے چلے جاتے ہیں بھائی، جو جی میں آیا، شرابی کے لیے ہدایت کی دعا کرتے، شرک کرنے والوں، اللہ جو ہے ان لوگوں کو ہدایت دے۔ ارے بھائی اللہ نے بہکایا ہے، اب اللہ جا کے شیطان سے بولیے کہ بھائی آپ کم از کم ہدایت دے دیجئے، اللہ نے تو بہکا دیا ہے، آپ کم از کم سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ وہ بھی سننے میں آتا ہے نا کہ شیطان نے اٹھایا کسی صحابی کو، کسی بزرگ کو کہ بھائی تم ایک مرتبہ فجر چھوٹ گئی تو اتنا استغفار کرے کہ اللہ نے اس کے بدلے میں کئی نیکیاں تمہاری لکھ دی، لہٰذا اب تم فجر میں اٹھ جایا کرو، تمہاری فجر، تمہاری توبہ اس پہ بھاری ہے۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ غرض یہ ساری باتیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وما یضل الا الفاسقون، سورہ بقرہ کی 26ویں آیت ہے، ابھی بھی میرے نظر کے سامنے سے بھی گزری۔ ذرا ایک مرتبہ بیٹھیے، گوگل ہے، آپ ضلالہ لکھ لیجئے، لام لام، سواد واد کے بعد لام لام لکھیے، ضلالہ۔ اب آپ کلک کیجئے، سرچ کیجئے، ساری آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ ہماری اپنی جو ہے ہمارا ایپ بھی ہے، وہ بھی ہے، دیکھیے ایک ایک آیت کو لیجئے، اس پہ کام کریے۔ 191 آیات گمراہی کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ بولتے وہ عالم گمراہ ہے، وہ جماعت گمراہ ہے، وہ فرقہ گمراہ ہے۔ گمراہی کا مطلب کیا ہے؟ پہلے راہ راست کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے کو یہی نہیں معلوم ہے۔ بھائی وہ راہ جہاں سے ہمارے ابا جان، ہماری امی آدم اور حوا آئے تھے اس زمین پہ، واپس ہم کو وہاں جانا ہے۔ واپسی کا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ وہ جو مووی آئی تھی پی کے، اس کو واپس اپنے پلانٹ پہ جانا ہے۔ اس نے ایک چھپا ہوا میسج دیا تھا اس میں، اور یہ بتایا تھا کہ مذہب کے نام پہ کتنی دکانیں چل رہی ہیں، اور آخری میں بولا بھی اس نے کہ ایک بھگوان وہ ہے جس کو تم لوگ بناتے ہو، وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ رانگ نمبر لگاتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے تم کو، بڑوں کے ساتھ ہے اور غریبوں سے جو ہے وہ نفرت کرتا ہے، اور ایک بھگوان وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو آ جاؤ قرآن پڑھو، ہم بتاتے ہیں آپ کو جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ غرض یہ کہ یہ اس طرح کی بکواس کرنا چھوڑ دیجئے۔ کوئی لفظ بولو تو سوچ سمجھ کے بولو، کوئی عمل کرو تو سوچ سمجھ کے کرو، اور دیکھو کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ تمہارا سننا، تمہارا دیکھنا، سوچنا، ماننا، سب کا تم سے حساب ہونے والا ہے۔ دل کی ایک ایک دھڑکن، پلک کا جھپکنا، سانس کا چلنا، سب حساب ہونے والا ہے۔